إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن الشمس والقمر بحسبان. وقال الله تعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بلغوا انی ولو آیہ. رواه مسلم. معزز حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا. فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے. معزز سامعین، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سن ہجری
اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس کے آخری ایام میں ہم ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سامنے آنے والا جو مہینہ ہے وہ ماہ محرم ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ذوالحجہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور ماہ محرم اسلامی تعلیمات اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذلک منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس بات کا علم ہم سبھی کو ہے کہ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، چاہے آپ اسلامی کیلنڈر سے اس کو مرتب کریں، ترتیب دیں، یا سن عیسوی کے اعتبار سے اگر آپ ترتیب دیں تو 12 مہینے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، ان 12 مہینوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ میں نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے میں نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ حرمت کا مطلب کیا ہے، تعظیم کا مطلب کیا ہے، تکریم کا مطلب کیا ہے، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو زمانے جاہلیت کے اندر، اسلام آنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنائے جانے سے پہلے یہ 4 مہینے اہل عرب کے اندر بڑے تعظیم والے ہوا کرتے تھے۔ تعظیم سے مراد یہ ہے کہ یہ 4 مہینوں میں کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر حملہ نہیں کرتا، کوئی قافلے پر کوئی قبیلہ حملہ ور نہیں ہوتا، اگر لڑائی کرنی ضروری ہو ایسی صورت میں بھی ان 4 مہینوں میں لڑائی کو ترک کر دیا جاتا، پورا امن قائم ہوتا عرب کے علاقوں کے اندر۔ اس کی وجوہات میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 3 مہینے جس کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راویوں بیان کرتے ہیں کہ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے جو ہیں وہ پے در پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ورجب مضی الذی بین جمادی و شعبان، جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ایک مہینہ آتا ہے جو رجب کا مہینہ ہے۔ تو آپ کے سامنے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ثلاثۃ متوالیات، یہ 12 مہینوں میں سے 3 مہینے پے در پہ ایک ساتھ آتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں سب سے اہم چیز یہ آتی ہے کہ اسلام سے پہلے جب کوئی شخص حج کرنا چاہتا تھا، حج کے لیے جانا چاہتا تھا، حج کا سفر کرنا چاہتا تھا، تو 1 مہینہ پہلے ہی سے راستے پرامن ہو جایا کرتے تھے، کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر حملہ ور نہیں ہوتا، جہاں جان کی حفاظت ہوتی، مال کی حفاظت ہوتی، پرامن راستوں سے لوگ نکلتے، حج کے لیے پہنچتے، ذوالحجہ کے اندر حج کو مکمل کر لیتے، اور محرم کے ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے گھروں کو لوٹاتے۔ یہ 3 مہینے جس کو اللہ نے تعظیم والا، حرمت والا قرار دیا، جو پے در پہ ہیں۔ اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے اندر ایک قبیلہ ہے مغیر، وہ بڑا تعظیم و تکریم اس کا کیا کرتا تھا، اپنے بتوں کے نام پر جانور کو چڑھایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 4تھے مہینے کو بھی تعظیم والا قرار دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے بعد بھی ان کی حرمت کو جیسے کہ ویسے رکھا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم سن ہجری کو جاننا چاہتے ہیں
اگر ہم اپنے کیلنڈر کو جاننا چاہتے ہیں، تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا دائرہ میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک سال کے 12 مہینے ہیں، سب کو اس بات کا علم ہے۔ ان 12 مہینوں میں حرمت والے 4 مہینے ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا دوسرے مہینوں میں ایک انسان کسی انسان کو ظلم کر سکتا ہے یا انسان اپنے نفس ظلم کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 مہینوں کے اندر بھی ظلم بینڈ ہے اسلام کے اندر، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت پر، خود اپنے نفس پر ظلم کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں تاکید کی گئی ہے کہ تم عام دنوں کے بنسبت، عام مہینوں کے بنسبت ان مہینوں میں زیادہ آپ محتاط رہیں، کہیں کسی پہ ظلم نہ ہو، نہ اپنے نفس پہ ظلم ہو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو عام دنوں کے بدلے میں ان دنوں میں ظلم کیا جانے والے کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان مبارک کے مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں ایک نیکی سے 707 سے کئی زیادہ گناہ نیکیوں کے انبار ہمارے سامنے آتے ہیں ایک ایک چھوٹے کام پر۔ اسی طرح ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی تعلیمات مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہم ظلم کرنے سے بچتے رہیں۔ اس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہمارے سامنے آئے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینے کو ہم لیتے ہیں تو وہ 28 یا 29 یا 30 دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک مہینے سے ہم نکل کر ایک ہفتے کے اندر ہم آتے ہیں تو 6 سے 7 دن کے اندر ایک ہفتہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہفتے سے نکل کر ہم ایک دن کے اندر آتے ہیں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک دن اور رات کو ملایا جائے تو 24 گھنٹے پر ایک مشتمل ہوتا ہے، اور ایک گھنٹے کو اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ 60 منٹ پر ایک گھنٹہ ہوتا ہے، اور 1 منٹ 60 سیکنڈ پر ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ایک ایک سیکنڈ کی بڑی ویلیو ہے اسلام کی نظر میں۔ 1 سیکنڈ سے 60 سیکنڈ، 60 سیکنڈ سے 1 منٹ، 1 منٹ سے آپ کے 60 منٹ، 60 منٹ سے 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے سے آپ کا 1 دن، 1 دن سے 7 دن، 7 دن سے 1 مہینہ، 1 مہینے سے 12 مہینے، 12 مہینے سے زندگی کا 1 سال۔ اللہ نے ان سارے چیزوں کے سلسلے میں سورۃ العصر میں اللہ نے بیان کیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ کس سے ہے؟ 1 سیکنڈ سے شامل ہے، 1 منٹ پر آتا ہے، 1 منٹ سے 60 منٹ، 60 منٹ سے 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے سے دن، دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینوں سے سال، سالوں سے زندگی۔ اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھائے بڑی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے۔ زمانے کی قسم اللہ کھا کر ایک ایک سیکنڈ کی کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر۔ اور یہاں عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ انا ایسی صورت میں لایا جاتا ہے جہاں پر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے، اور لام تاکید لا کر اللہ نے کہا لفی خسر، سب کے سب انسان خسارہ کے اندر ہے، جس میں اور آپ سب شامل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارہ کے اندر ہے۔ زمانے کی قسم ہے، اللہ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے بات بیان کی، سارے لوگ خسارہ میں ہیں۔ اگر آپ اور میں ان خسارہ سے نکلنا چاہتے ہیں، نقصان سے نکلنا چاہتے ہیں، اس زمانے کا، اس سیکنڈ، اس منٹ، اس گھنٹے اور دن کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کچھ باتیں اسی صورت میں بیان کی۔ کہا وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں، جو الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آدم کی ساری اولاد ہے، جو ایمان لے کر آتا ہے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، آخرت پر، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اس اعتبار سے اگر ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں تو پہلا اسٹیپ ہمارے زندگی میں آتا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے، ہم نے گواہی دی ہے۔ دوسرا پہلو اللہ نے بیان کیا ایمان لانے کے بعد
صرف اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، یہ ایمان لانے کے بعد یہ سمجھیں گے خسارے سے باہر آ گئے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ایمان کے بعد اللہ نے شرط لگائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ عمل صالح کرنا پڑے گا۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، رجب ہو، جمادی الاولیٰ ہو، جتنے مہینے، جتنے دن، جتنے ہفتے اور جتنے لمحات آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، اگر آپ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل، وہ عمل جس کی تصدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہم علم حاصل کر کر عمل کرتے ہیں، یقین جانیے ہم دوسرے حصے میں آتے ہیں، ایمان کے بعد عمل صالح، جہاں سے خسارے سے بچنے کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ تیسری چیز الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یہ بڑا مرحلہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ تبارک و تعالی، میری اور آپ کی زندگی کے نمونہ آئیڈیل اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کا علم ہونے کے بعد اب منمانی زندگی نہیں ہوگی، عمل صالح کریں گے، عمل صالح کے بعد لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم کو بنایا گیا ہے، تم اس وقت تک خیر ہو لوگوں کے لیے جب تک کہ تم دو کاموں کو انجام دو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہو گے اور برائی سے تم لوگوں کو بچاتے رہو گے۔ کام کب ہوگا؟ جب ایک مسلمان خود اپنے آپ کو نیکیوں میں شامل کرتا ہے، عمل صالح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا فرمانبردار بناتا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بتانے کے لیے بڑا آسان مرحلہ اس کے سامنے آتا ہے۔ اگر وہ خود عملی جامہ نہ پہنا ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ مسلمان صرف رمضانی مسلمان بنتے ہیں، رمضان جیسے ختم ہو گیا، شیطان جیسے باہر آیا، پتہ نہیں انسانوں میں سے مسلمانوں کے اندر کیفیت عجیب و غریب انداز میں بدل جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مہینہ میں نے بہت ساری عبادتیں کر لی، اب جتنے چاہے گناہ کرو مجھے معاف ہو جائے گا، ایسا تصور ہمارے ماحول میں۔ جبکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا جو دائرہ ہے، 1 سیکنڈ، ابھی میں نے بتایا 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے، 1 دن، ہفتہ، مہینہ، زندگی بھر، ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی اور کہا لوگ خسارہ میں ہیں، لیکن وہ لوگ خسارہ میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کریں، لوگوں کو حق بات کی تلقین کریں، اور چوتھا مرحلہ ہے صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جب آپ حق بات لوگوں کو پہنچائیں گے، بتائیں گے، لوگ آسانی سے تسلیم نہیں کریں گے۔ حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ حق بڑی آسانی سے کسی کو ہضم نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہیں، چھوٹے سے جملے سے، چھوٹی سی بات سے، چھوٹی سی حدیث سے وہ اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے۔ ورنہ پورا قرآن اس کے سامنے پڑھ لیا جائے، یا حدیث کے انبار لگا لیے جائیں، یا بحث سے مباحثہ کیا جائے، یا مناظرے کر لیے جائیں، تب بھی وہ ہدایت پہ نہیں آتا۔ اللہ اگر اس کی تقدیر میں ہدایت لکھا ہے تو یقیناً وہ ہدایت پہ آتا ہے، اور ہدایت یوں ہی نہیں ملتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، دعائیں کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ تو چلا، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ سیدھے راستے پر اللہ نے کس کو چلایا، کس پر اللہ نے انعام کیا ہے، کس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ نہیں دیکھیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے تو ہدایت یوں ہی میسر نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ہجری سے متعلق جو باتیں پیش کر رہا تھا، تو اللہ نے سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ سورہ توبہ بھی کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور حرمت والے مہینوں میں سے ہر مہینے کو اگر ہم لیتے ہیں تو ایک ایک سیکنڈ میری اور آپ کی زندگی کا بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے بعد سے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیجئے کہ میں اللہ کے لیے کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گا۔ آج کا ماڈرن کلچر، نوجوان جس طرح اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔
ایک ایک سیکنڈ کا آپ کو قیامت کے دن مجھ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ نے جوانی کہاں پر گزاری، کیسے گزاری، کہاں سے آپ نے مال کمایا، کہاں آپ نے خرچ کیا، وہ آخرت کے سوالات میں سے ایک سوال ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں زمانے کی تاریخ پر ہم جاتے ہیں تو یہ ایک ایک سیکنڈ کو لے کر کس طرح تاریخ بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ زمانے کی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوئی یا انسانوں نے کیسے کی۔ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو علامہ بدر الدین عینی ایک بڑے مورخ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے عمدۃ القاری کے نام سے، انہوں نے کافی تفصیلی باتیں بیان کی ہے۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تاریخ کی جو ابتدا ہوتی ہے، جو ہسٹری بنتی ہے، ڈیٹ جو لکھی جاتی ہے، وہ کیسے آئی، کیونکہ یہ 1 منٹ 1 گھنٹہ 24 گھنٹے پہ بدلتی ہے، پھر آپ کو 1 مہینے میں بدلتی ہے، پھر سال میں بدلتی ہے، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آپ تاریخ کی ابتدا دیکھتے ہیں تو زمین پر انسان کی جیسی جیسی آبادی وسیع ہوتی گئی، انسان کی آبادی آدم علیہ السلام کے اولاد وسیع ہوتی گئی، اور وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے یہ میسر آئی چیزیں کہ کس طرح ہماری گزری ہوئی چیزوں کو یاد رکھا جائے۔ زندگی کے 3 حصے آپ کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، جو گزر گیا، جو حال ہے تبدیلی کر لو، مستقبل بہتر ہو جائے۔ جو گزر گیا اس کو ریکارڈ کرنے کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے ابتدا ہوئی ہے حبوط آدم کے نام سے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ نمایاں پہلو کو، کچھ واقعات کو لوگوں نے یاد رکھا۔ ابھی یہاں لکھنے کی تاریخ نہیں آئی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کے طوفان سے کچھ لوگوں نے تاریخ کو لکھنا شروع کیا۔ کیسے یاد رکھا جائے، کہاں سے رکھا جائے، تو نوح علیہ السلام کے واقعے کو انہوں نے تاریخ کا پہلا پہلو بنایا۔ پھر کچھ لمحہ گزرا، وقت گزرا، انسان بدلتے گئے، پھر ایک وقت آیا تو نار خلیل ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو انہوں نے ابتدا کی۔ ان کے بعد والے لوگوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کب ڈالا گیا، اس کے بعد سے انہوں نے اپنی تاریخ کو جمع کرنا شروع کیا۔ یہ مرحلہ گزرا، پھر یوسف علیہ السلام کا دور آیا۔ یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر مصر میں جب آپ کاربند ہوئے، وزیر بنے، وہاں سے لے کے لوگوں نے تاریخ کو مرتب کرنا شروع کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو موسیٰ علیہ السلام کا جو خروج ہوا، آپ جب نکلے وہاں سے لوگوں نے اپنی تاریخ کو مرتب کیا، اپنی اپنی قوم کی، اپنی اپنی انسانیت کی، اپنے اپنے لوگوں کی جہاں جیسے ہو سکتی تھی روایاتی طور پر لوگ یاد رکھتے گئے۔ میں بنیادی طور پر اس وجہ سے آپ کو لے جا رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میری سن ہجری کی ویلیو کیا ہے، میرے ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو کیا ہے، میری زندگی کی ویلیو کیا ہے، میرے ایک ایک لمحے کی ویلیو کیا ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے۔ تاریخ انہی سے بنتے ہوئی آگے آتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا دور آتا ہے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا دور آتا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے تاریخ کی کیفیت بدلتی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنی علاقائی اعتبار سے تاریخ کو مرتب کرنا شروع کرتا ہے۔ آج تک کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے سلسلے میں تھا۔ جب وسیع ہو گئی زمین پر آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہر قوم نے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے اپنے واقعات کو مرتب کرنا شروع کیا۔ اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو قوم احمر کا واقعہ آتا ہے۔ کچھ قوموں نے کیسے مرتب کی اپنی تاریخ، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک کوئی جنگ ان کے درمیان ہوئی تو اس واقعے کو لے کر، یا کوئی واقعہ پیش آیا اس واقعے کو لے کر وہاں سے انہوں نے اپنی تاریخ کو مرتب کیا، جس کی مثالیں آتی ہے قوم احمر، اور اسی طرح قوم سنان جو سکندری ہے، اہل سنا جو حبشہ کی یمن پر جو حملہ ہوا انہوں نے اس کو بنیاد بنایا۔ یعنی کوئی بڑا واقعہ ان کے قوم میں واقع ہو جائے تو اس واقعے کو لے کر انہوں نے وہاں سے اپنی تاریخ کو مرتب کیا، یا کوئی ایسی بڑی جنگ ہو جائے جو یادگار ہے کہ فلاں نے فلاں کو جیت دی تھی یا فلاں نے فلاں کو ہرایا تھا، تو وہاں سے انہوں نے اپنی اپنی اعتبار سے، یہاں تک کہ اہل عرب کا معاملہ آیا۔
سارے قوموں نے سارے علاقائی اعتبار سے اپنی اپنی تاریخ کو مرتب کیا آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں تک۔ اس کے بعد اہل عرب کا جو مرحلہ آیا تو اہل عرب نے بھی سب سے پہلے کیا کیا، بکر بن وائل اور ایک نام آتا ہے بنی زحیل، یہ دو بڑے قبیلے تھے اہل عرب کے اندر۔ عربی زبان عرب کا جو علاقہ ہے اس کے اندر دو قبیلے جن کا نام ہے بکر بن وائل اور ایک ہے بنی زحیل۔ یہ حرب بسوس کے نام سے ایک جنگ ہوئی تھی۔ آپ سنیے عرب کی داستان، اگر آپ پڑھیں گے عربی لوگوں کی پرانی تاریخ اسلام سے پہلے تو بولیں گے یہ لوگ پاگل تھے کیا۔ حرب بسوس جو ہوئی ہے کس بنیاد پر ہوئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں۔ صرف ایک اونٹنی نے ایک قبیلے کی چراگاہ سے پانی پینے کی جگہ سے پانی پی لیا تو یہ 40 سال تک لڑتے رہے۔ عرب کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے اتنے گئے گزرے ہو چکے تھے، اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے قریب ہو چکے تھے، جہنم میں گرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر نبی بنا کے مبعوث کیا تو 40 سال تک یہ لڑتے رہے اور انہوں نے وہیں سے تاریخ اپنی مرتب کی۔ اسی طرح اگر آپ اور دیکھتے ہیں تو جنگ وحش کا تذکر آتا ہے جس کے اندر ایک قبیلے کے گھوڑے دوسرے قبیلے کے گھوڑوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، ایک قبیلے کے گھوڑے ہار جاتے ہیں، یہاں سے گھوڑے کی ہارنے کی شکست کو تاریخ بنایا جاتا ہے اور تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اور ایک گھوڑے کی ہارنے کی تاریخ پر یہ دو قبیلے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں بلکہ ایک صرف نصف صدی تک یعنی 50 سال تک آپس میں لڑتے رہے۔ اتنی جہالت اتنی لا علمی ان کے اندر آ چکی تھی کہ انسانیت جہنم کے کٹگھرے پر کھڑی ہوئی تھی کہ ایک معمولی گھوڑے کے ہارنے سے نصف صدی تک آپس میں لڑتے رہے۔ نہ وہاں پر مال کی حفاظت، نہ جان کی حفاظت، نہ عزت کی حفاظت، نہ جانوروں کی حفاظت، یہ کیٹیگری انسانوں کے اندر آ چکی تھی، اس لیول پہ انسان کر چکا تھا۔ تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بڑا مرحلہ معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ہر قوم نے اپنی اپنی جنگوں کو آگے بڑھایا اور فجار کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس طرح اور آگے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف میں سے ایک بزرگ کا نام آتا ہے کعب۔ ہم آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف میں سے ایک کا نام آتا ہے کعب، جو بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے تاریخ کو جمع کیا یا یاد رکھا اصحاب الفیل کے واقعے سے۔ اصحاب الفیل کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ جانتے ہیں سورہ فیل کا واقعہ۔ اس کے بعد اہل عرب کے اندر آیا ہے عام الفیل۔ عام کا معنی ہوتا ہے سال، فیل کا واقعہ یہاں سے تاریخ ایک نیا رخ لیتی ہے، ایک سال کے اندر آتی ہے۔ اگر آپ ان کے تاریخ کو پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اصحاب الفیل کے واقعے سے تاریخ کو مرتب کیا اور عام الفیل کی اصطلاح عام ہوئی اور اس کے بعد رومیوں کا دور آتا ہے، اس کے بعد سکندر اعظم کے دور آتا ہے۔ سکندر اعظم کے دور کے اندر فتوحات ہوتی ہیں، فتوحات کے بعد اب یہ مرحلہ بدلتا ہے اور فتوحات جیسے جیسے جس علاقے میں ہوئی اس علاقائی اعتبار سے تاریخ بڑی مضبوط ہوتی آتی ہے۔ اس سے پہلے تاریخی واقعات جو قرآن میں ہیں وہی آتھنٹک ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جو واقعات بیان کیے یوں ہی نہیں ہے، اس کا ایک بڑا پس منظر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ تاریخیں مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں لیکن وہ واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر آنے والی قوموں کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مصر، یہ فلاں، یہ فلاں فلاں، موسیٰ علیہ السلام کی یہ نہر، ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ، سلیمان علیہ السلام، انسان کی پوری تاریخ محفوظ ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی میری اور آپ کی ہے، اگر ایک مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری تاریخ آج تک محفوظ ہے تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے کسی اور مذہب کے ماننے والے۔ اتنی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے آگے ہم بڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر سکندر اعظم کے بعد فتوحات کے بعد 3 طرح کے دور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لوگوں نے تاریخ کو یہاں پر مرتب کرنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا۔
تین کیٹیگری میں اس کو تقسیم کیا۔ پہلی کیٹیگری آتی ہے قرون اولا، پہلے والے لوگوں کا تذکرہ، دوسری آتی ہے قرون وسطیٰ جو درمیان میں جو لوگ گزرے اس کا، اور تیسری آتی ہے قرون آخر جو اس کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ یہ تین چیزوں کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اور بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ تاریخ کے اقسام بھی آتے ہیں۔ ایک تاریخ عام ہے جو عام طور پہ لکھی جاتی ہے، خاص ہیں جو علاقائی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے، سلطنت کے اعتبار سے، اور آپ دیکھیں گے تو تاریخ کی روایت کے اعتبار سے سنی سنائی باتیں جو معتبر ہیں اس کو لکھا گیا۔ اسی طرح تاریخ کی وراثتی اعتبار سے دیکھا جائے تو آثار جو قدیمہ ہوتے ہیں، آثار قدیمہ، وقف بورڈ آپ سبھی جانتے ہیں، وقف بورڈ کے اندر بہت سارا آپ کو ریکارڈ ملے گا کہ آثار قدیمہ کہاں کہاں پر ہے، کس طرح محفوظ کیے گئے ہیں۔ صرف یہاں کا نہیں، آپ زمینی اعتبار سے تاریخ کے ہر زاویے کو الگ الگ دیکھیں گے تو الگ الگ طریقے سے تاریخ مرتب ہوتے بھی آئی۔ اس کے آگے بڑھیں تو تاریخ کے فوائد کیا ہے، کیوں یہ تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں یا بات کرنا ضروری ہے؟ تو مورخین میں مقدمہ ابن خلدون کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حالات انسان کے جو اس کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے اگر کوئی حالات ہے، کوئی مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، تو وہ قوم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ اس سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ حالات آج کے نہیں ہیں، اب کے نہیں ہیں، یہ نئے نہیں ہیں، یہ بڑے قدیم ہیں، یہ بڑے قدیم حالات ہیں جو خصوصاً اگر آپ ہندوستان کے سرزمین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوگا کہ یہ جو چیزیں آج مسلمانوں میں تنگ کی جا رہی ہے آج کی نہیں ہیں، یہ تو نئے نئے طریقے ہیں۔ قدیم اگر آپ طریقوں کو اٹھا کر دیکھیں گے بڑا تعجب کریں گے، ہمارے اسلاف نے ایسے ایسے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہماری یہ قربانی بڑا آسان ہو جائے گی۔ تو ہر واقعہ، ہر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہم نے کی ہے، جو ہمارا زمانہ گزر چکا اس میں ہمارے اسلاف میں جو غلطیاں کی ہے، ہم وہ غلطیاں نہ کریں تاکہ مستقبل ہمارا بہتر ہو سکے۔ اللہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے فوائد بیان کیے، اس میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے اگر میں اور آپ اور ہماری قوم چاہتی ہے ہم کامیاب ہوں تو وہ غلطیاں جو ہمارے اسلاف سے ہوئی، تعلیمی میدان میں، معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں، اگر آپ ہر زاویے سے دیکھیں کہ کس زاویے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ آیا وہ کیسے انہوں نے نپٹایا، اگر اس کو پڑھتے ہیں تو یہ آنے والے حالات آپ کے سامنے چھوٹے بچے نظر آئیں گے، آپ ہنستے کھیلتے ان مسائل سے نکل جائیں گے۔ ایک سپریم کورٹ ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں ہر مسلمان پریشان ہے، سیاستداں پریشان ہے، قائد پریشان ہے۔ اگر اس کی گہرائیوں کو مطالعہ کیا جائے تو اس کا جو اثر ہونے والا ہے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں پہ ہونے والا ہے، اور اللہ کی رضا کے بغیر یہ چیز ہونے والی نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ جب تک نہ چاہے کوئی چیز ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی حکمراں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہم پر وہ مسلط نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا مسلط ہو جائے گا تو اس کے اندر بھی اللہ نے خیر کے ساتھ شر رکھا ہے۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ تم جس چیز کو برا جان رہے ہو ممکن ہے کہ اس کے اندر جو خیر ہے وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جس چیز کو تم خیر جان رہے ہو ممکن ہے کہ تمہارے لیے برا ہو، اس کے اندر خیر نہ ہو۔ یہ اللہ نے مقدر میں اگر لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے بعد ایک زمانہ دیکھے گا کہ اس کے جو اثر مرتب ہوگا کہ لوگ اسلام میں خود بخود داخل ہوتے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ ابن خلدون کے مقدمے سے کچھ باتیں میں نے بتائی، تو آج کے آگے ہم بڑھتے ہیں تو زمانے کے معاملات آگے آئیں۔ لین دین کا معاملہ ہوا، لین دین کے معاملات کے اندر لیتے اور دیتے وقت تو چیز تھی، لیکن مستقبل میں کیسے لیا جائے اس کے لیے کیلنڈر مرتب کیا گیا۔ ایک کیلنڈر کی شکل آئی کہ 12 مہینوں کے نام آئیں، 12 مہینوں میں تاریخیں آئیں۔ یہ ساری چیزیں آتی ہوئی اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 طرح کی بنیادی چیزیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے سورج کو بنیاد بنایا، سورج کے اعتبار سے کیلنڈر مرتب کیا، کچھ لوگوں نے چاند کو بنایا، کچھ لوگوں نے ستاروں کو بنایا۔ اگر آپ دنیا کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے کیلنڈر آپ کو ملیں گے، سورج کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، جو آگے بڑھتے ہیں تو ستاروں کے اعتبار سے۔ ہر قوم نے اپنے اپنے زاویے سے اس کو بنانا شروع کیا۔ تاریخ عیسوی پر ہم آتے ہیں، سورج سے بنائی جانے والی تاریخ۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سورج کی متعلق جو شمسی کیلنڈر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ
گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے. یہ 100% شور ہے. ان کا کوئی بھی داعی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے پاس آتھینٹک ڈیٹ ہے جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ابتدا کی یہ کہتے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آتھینٹک وجوہات ایسے نہیں ہے کہ جو ثابت کر سکے کہ ہم نے یہاں سے بنایا ہے. دوسری جو چیز ان کے سلسلے میں آتی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سولی پہ چڑھایا گیا وہاں سے انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے. یہ دونوں دعوے کھوکھلے ہیں. قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. سورہ رحمان اگر آپ پڑھیں گے والشمس والقمر بحسبان، اللہ نے چاند و ستاروں کو اس لیے بنایا ہے کہ تم اپنا حساب و کتاب رکھ سکو. تو یہ شمسی کیلنڈر بھی اگر ہم تحقیقی طور پر لیتے ہیں تو اسلام کا ایک روپ ہے، لیکن نام کس کا ہے؟ عیسائیوں نے اپنا جوڑ رکھا ہے. اگر اس کے ساتھ اور جاتے ہیں تو تاریخ کے مکری ایک تاریخ کا ذکر آتا ہے، تاریخ فیصلی کا ذکر آتا ہے، تاریخ روم کا ذکر آتا ہے جو سکندر اعظم نے کیا. لیکن سب سے اہم جو چیز مختصر طور پر رکھتا ہوں، وقت ہو رہا ہے، قمری تعلق جو قمری ہے چاند سے جو تعلق ہے وہ اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور چاند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بہت ساری عبادتوں کو جوڑ رکھا ہے. روزہ اگر آپ دیکھتے ہیں چاند سے تعلق رکھتا ہے، حج اگر آپ دیکھتے ہیں چاند سے تعلق رکھتا ہے، زکوٰۃ اگر آپ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھائی غور سے سنیں، زکوٰۃ اگر آپ چاند کی تاریخ سے نکالتے ہیں تو 10 دن کا فرق آتا ہے. اگر آپ سورج کے یعنی عیسیٰ کے بنائے ہوئے ماننے والے جنوری فروری سے اگر آپ اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو 11 دن کا فرق آتا ہے. تو آئندہ کوشش کریں کہ آپ چاند کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ نکالیں. کچھ مسلمان الحمدللہ سال کو سال رمضان میں نکالتے ہیں. زکوٰۃ کے سلسلے میں یاد رکھیں رمضان میں زکوٰۃ نکالنا خاص نہیں ہے، فرض نہیں ہے. جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، ایک سال آپ کے مال پہ گزر جائے اور مال صاحب نصاب کو پہنچتا ہو تو فوراً آپ کو نکالنا ہے. اور اس میں کوشش یہ کرے کہ قمری تاریخ چاند کی تاریخ سے آپ اس کو ملائیں تاکہ 10 دن کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے. تو قمری تاریخ کا تعلق اسلام میں ہر عبادت سے. اگر آپ دیکھتے ہیں تو روزہ آ گیا، آپ کا زکوٰۃ آ گئی، آپ کا حج آ گیا، اور آپ کے نمازوں کا جو تعلق ہے وہ سورج سے تعلق. سورج کے سلسلے میں دن کے ایام اور رات کے ایام میں دیکھیں تو سورج، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جنوری فروری مارچ اپریل مئی انہوں نے اپنا بنایا ہے، لیکن یہ دعوے میں کھوکھلے ہیں. اس پہ عمل کیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ چاند کی تاریخوں پر عمل پیرا ہو. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، وقت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک اور کچھ چیزیں ہیں جو 5 منٹ میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی اسلامی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کب سے آغاز ہوا اس کا. ہم سن ہجری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سن ہجری، ہجرت کا سال. تو یہ کب سے آیا ہماری تاریخ میں اسلام میں؟ تو اگر آپ پڑھیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں ہے. یہ پرانا سسٹم جو ED اور BC آپ پڑھتے ہیں یہ پرانا سسٹم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک خط پہنچتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں اس پہ کوئی تاریخ مرتب نہیں ہے. ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کب نکلا، کہاں سے نکلا پتا ہے، کب نکلا نہیں پتا، کب پہنچا نہیں پتا، اور کیسے اس کے سلسلے میں کام کیا جائے اس بات کا علم نہیں ہوا. تب وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مراسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف لکھا کہ دیکھیں دوسری قوموں کی اپنی ایک تاریخ ہے اور مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے، ایک ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ معاملات کرنے میں آسانی ہو کہ خط کب لکھا گیا، کتنے دن کے بعد یہاں پہنچا اور کس طرح کا معاملہ ہو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی بات بڑی پسند آئی. کس کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو. آپ نے اپنی منمانی نہیں کی. یہاں پر کیا کیا؟ سارے اکابر صحابہ کو بلایا، کہا کہ ایک مسئلہ پیش ہے، تم سب لوگ آ جاؤ. یہاں سے ایک تعلیم مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچے بیوی اپنے اہل خانہ سے مشورہ کریں، اپنی تجارت کے اندر اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے مشورہ کریں.
آپ کی زندگی کے مراحل میں آپ کوئی بڑا ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والوں سے آپ مشورہ کریں، یہ مشورے میں بڑا خیر ہوتا ہے۔ اللہ نے مشورہ کرنے کا حکم دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں تم ایک دوسرے سے مشورہ کرو، کبھی کسی کو چھوٹا کبھی کسی کو بڑا نہیں۔ جس فیلڈ کے اندر جس انسان کو اللہ نے دولت دی، نعمت دی ہے اس سے آپ رجوع ہو کر مشورہ کریں، آپ کے لیے خیر کے راہیں کھلیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنا فیصلہ صادر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کہا کہ تم سب لوگ آ جاؤ، ایک مرحلہ ہے، ایک مسئلہ ہے، اس کو کیسے پیش کریں گے۔ سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے کس سن سے ہم اس کو ابتدا کریں، یا سن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ 4 مشورے اس میں آئے۔ ایک مشورہ تھا کہ آپ کی ولادت سے کی جائے، پیدائش کے طور سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی وفات کی تاریخ سے ابتدا کی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبوت کا جو سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی وہاں سے شروع کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نبوت، اور کچھ لوگوں نے کہا ہجرت نبوت، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت ملی وہاں سے شروع کیا جائے۔ 4 طرح کی 4 باتیں آئیں، پہلی ولادت، وفات، نبوت اور ہجرت۔ اب تاریخ اسلام کے علاوہ دوسری تاریخوں کو دیکھتے ہیں تو ولادت پہ تاریخ آپ کو ملتی ہے، وفات پہ آپ کو تاریخ ملتی ہے، کسی کامیابی پہ آپ کو تاریخ ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اندازہ دیکھیے، کیا دور اندیشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر ہم ولادت پر لیتے ہیں تو اختلاف ہے کہ ولادت کب ہوئی، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ وفات پہ لیتے تو غم کا مرحلہ، امت کے اندر سب سے بڑا غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانا ہے۔ اگر نبوت کا لیتے ہیں تو ابتدائی مراحل ایسے ہیں کہ نبوت کو شامل نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ نبوت سے لے کر آج تک کی جو تاریخ ہے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ہم ہجرت سے لیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے اسلام کی سربلندی کی ابتدا ہوئی اور مدینہ آپ پہنچے، اور وہاں سے سارے عرب ممالک میں اسلام پہنچا، اور فتح مکہ کا واقعہ، حجۃ الوداع کا واقعہ، جنگ بدر کا واقعہ، بڑے بڑے جو کارنامے اسلام کے ہوئے وہ ہجرت کے مہینے سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے چھوڑنا اور مدینہ کی طرف جانا ہے۔ آپ نے سارے صحابہ کو کہا یہ چیز بہت بہتر ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے۔ سن ہجری جو آج 1444 ہجری میں ہم جا رہے ہیں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب گئے، آج کی ڈیٹ میں 1444 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ سن ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لی گئی۔ اب مسئلہ اس کے بعد آیا کہ کس مہینے سے اس کی ابتدا کی جائے۔ سال تو طے ہو گیا، کس مہینے سے کی جائے؟ کچھ لوگوں نے کہا رجب کا مہینہ، کیونکہ مضر کے قبیلے والے بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا رمضان کا مہینہ، جس کے اندر قرآن اترا ہے، سارا قرآن اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے کو لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے دور اندیش تھے، اسی لیے یہودی کہتے ہیں، یہود نصارہ اگر مسلمانوں کے پاس اور ایک عمر ہوتے تو پوری دنیا اسلام سے سرشار ہو جاتی۔ آپ کے ایمان کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ہم رمضان مبارک کو لیتے ہیں یا رجب کو لیتے ہیں یا اسی طرح ہم ربیع الاول کو لیتے ہیں، تو ربیع الاول کے مہینے میں ولادت بھی ہے، وفات کا تذکرہ ہے، مرحلہ خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ اس مہینے کو نہیں لیا جا سکتا، غم منائیں گے یا خوشی منائیں گے۔ اگر آپ رجب کے مہینے کو لیتے ہیں تو کسی قبیلے کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہو جائے گا۔ رمضان کے ساتھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے اندر خصوصیت صرف ایک مہینے کو ملے گی، ادر دن دوسرے مہینوں کو نہیں ملے گی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اہل عرب کے اندر کلاب بن مرہ، یہ آج سے 200 سال پہلے سے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے 200 سال پہلے سے ان لوگوں نے ماہ محرم کو، اور تاریخ زمان جاہلیت کے اندر بھی ماہ محرم کو سال کا پہلا مہینہ انہوں نے مانا ہے۔
تو آپ نے کہا کلاب بن مرہ کی جو تاریخ مرتب کی ہوئی محرم کے مہینے سے ہے، اگر ہم چاہتے ہیں پچھلی تاریخ کی حفاظت کریں اور آنے والوں کو پیغام دیں تو بہتر ہوگا کہ ماہ محرم ہی کو رکھا جائے، تاکہ اہل عرب کی تاریخ کہیں دسمس نہ ہو جائیں اور مسائل نہ پیدا ہو جائیں۔ یہ دور اندیشی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کلاب بن مرہ کے جو قدیم فیصلے کو انہوں نے مینوان رکھا، اور اہل عرب کی یہی تو خصوصیات ہوتی ہیں، وہ معاملات کرتے ہیں تو بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی تکریم کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے، کسی پہ ظلم کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، معاملہ بھی اپنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے یہ چیز طے کی کہ انشاءاللہ سن ہجری جو سال ہوگا وہ ہجرت سے ہوگا، اور ہمارا جو مہینہ ہوگا وہ مہینہ ماہ محرم سے ہوگا، کیونکہ اہل عرب یہاں پر یہ تصور کرتے تھے کہ حاجی لوگ جب واپس آ رہے ہیں حج کے بعد تو گویا کہ ایسے آ رہے ہیں جیسا کہ آج ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے، کیوں نہ کہ ہم محرم ہی سے اس چیز کو شامل کریں۔ اسی اعتبار سے اس ماہ محرم کو شامل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں نے سن ہجری سے متعلق رکھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ماہ محرم میں کون سے کام ہیں جو اسلامی طرز پر ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت ثابت ہے، یہ شہادت حسین کا مرحلہ کیا ہے، یوم عاشوراء کا مرحلہ کیا ہے، محرم کی حقیقت کیا غم ہی ہیں یا کچھ اور ہیں، اس طرح کی کچھ باتیں آئندہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن ہجری کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔